بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر کب آئیں گے؟ عمران خان کی سزائیں کب ختم ہوں گی؟ اور کتنے مزید کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان کو ابھی سزائیں سنائی جائیں گی؟ سائفر میں سزا ہو گئی انہیں، توشہ خانہ میں سزا ہو گئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نکاح کا جو کیس تھا اس میں بھی سزا ہو گئی۔ 9 مئی کے حوالے سے متعدد کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ کب ان کو سزائیں ہوں گی، کب وہ باہر آئیں گے؟ خان صاحب نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا گرمیوں میں آ جائیں گے، لیکن ناظرین نے کہا کہ کون سی گرمیاں؟ 2024 کی گرمیاں یا 2025 کی گرمیاں، 2026 کی گرمیاں؟ اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ایم اے شہزاد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رائل انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرولوجر، نالج آف سات اور جفر کے ایکسپرٹ ہیں، سینئر ماہر قانون بھی ہیں۔ ایم اے شہزاد خان صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ۔ خان صاحب، عمران خان سے متعلق آپ نے کہا تھا گرمیوں میں واپس آ جائیں گے۔ لوگوں نے ظاہر ازراہ تفنن شروع کر دیا کہ کون سی گرمیاں؟ ظاہر سوال سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، تو خان صاحب 2024 میں باہر آ رہے ہیں گرمیوں میں؟ اچھا سوال ہے۔ 2024 کا جو بادشاہ ہے وہ منگل ہے، اس کا وزیر شنی ہے، منگل کا مالک عمران خان ہے۔ دوسری بات، بدھ جو ہے 10 فروری کو مشرق میں غروب، جوپیٹر جس کو مشتری کہتے ہیں 6 مئی مغرب میں غروب۔ اب یہ بڑی بات اہم ہے کہ 6 مئی کو جو ہے جوپیٹر مغرب میں غروب ہونے جا رہا ہے، اور وینس 24 اپریل کو مشرق میں غروب، اور سیٹرن 12 فروری کو مغرب میں غروب۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ان کا غروب ہونا اور پھر بعد میں ان کا طلوع بھی ہونا ہے، وہ بھی ایک اہم بات ہے۔ میں بتاتا ہوں، ابھی ایک بہت بڑی بات آپ کو میں دے کے سمجھا دوں گا بات، کہ جو بدھ ہے، پہلے تو منگل کو سن لیں، اس وقت وہ مارگی میں ہے۔ منگل 6 دسمبر کو 2024 میں وکری کرے گا، الٹا ہے سیدھا ہوگا، جس کے بینیفٹ عمران خان کو 2024 میں۔ بدھ 2 اپریل کو وکری سیدھا کرے گا، ٹوٹل بینیفٹ عمران خان کو یہ آ گیا اپریل۔ اب بڑی اہم بات، جوپیٹر 9 اکتوبر کو سیدھا ہوگا میخ راشی میں، زحل 29 جون کو، یہ ہے وہ بات۔ سیٹرن 29 جون کو وکری کر رہا ہے، سیدھا ہو رہا ہے برق راشی میں، جس کے بہترین فوائد۔ اب آئے تھے یورینس 1 ستمبر کو وکری، نیپچون 2 جولائی کو وکری، اور پلوٹو جو ہے 2 مئی کو وکری۔ سٹارٹ ہو رہا ہے جون سے معاملہ، جون سے دسمبر تک خان، خیر جون گرمیوں میں تو خان باہر آ جائیں گے، لیکن دسمبر تک، اس سال کے اینڈ تک کیسز بھی تمام کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، بیل ہونا اور کیس کا ختم ہونا یہ 2 الگ چیز ہیں۔ تو بیلیں تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی 2 کیس ایسے ہیں، ایک القادر ہے، 9 مئی پہ بھی میرے خیال سے بیل شاید خان صاحب کو ہو گئی ہو، آج کل میرے خیال سے میں نے دیکھا نہیں، ذرا یا بھول گیا ہوں، مجھے ذہن میں آ نہیں رہا، لیکن اور 9 مئی والے لوگوں کی بھی بیل شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، القادر والا ایک معاملہ آ گیا ہے، اس پہ بھی آئے گا معاملہ، سزا بھی ہوگی، بیل اس میں، اس کے بعد بیل بھی۔ لیکن یہ 2 معاملات ہیں بڑے اہم، جس میں خان صاحب کو 14 سال سزا ہوئی ہے، ایک میں 10 ہوئی ہے، ایک میں 7۔ 14 سال والی جو ہے اور 10 سال والی جو ہے سزائیں، اس میں بیل جلدی نہیں ہوتی، سال اور 1.5 سال تقریباً لگ جاتا ہے۔ اب ایک ٹیکنیکل بات بتا دیں، قانونی بات، یہ ایپلیٹ کورٹ میں جائیں گے، کیس واپس ریمانڈ ہوگا اور اس کو دوبارہ دیکھا جائے گا، پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا، تو سزائیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ 10 سال سے نیچے جو سزا آئیں گی اس کی بیلیں ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں ایک پروسیجر ہے، 2-3 مہینے لگیں گے، خان کی آنے کا ٹائم بن جائے گا، 1-2 مہینے کے بعد ٹائم بن جائے گا۔ بالکل، وہ جون سے میں نے خوشخبریاں دینا چاہ رہا ہوں۔ جی خان صاحب، آپ نے ماضی میں کہتے رہے ہیں، ابھی چند پچھلی ویڈیوز جو ہیں ان سے پہلے آپ نے کہا کہ عمران خان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی منظر نامے میں اپنی ذاتی حیثیت میں
انتخابی معاملات کے اندر بڑا کم بیک کریں گے. کیا سوال میں دوبارہ کلیئرٹی کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں, کیا عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے, اب عمران خان کا وہ اللہ پاک نے عزت عطا فرما دی ہے, اب اس کے لیے وزارت عظمیٰ بھی چھوٹی ہے, بہت چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے. وہ بہت بڑا ملک پاکستان سے بھی بڑا نام دنیا میں بن گیا ہوا ہے, بہت بڑا نام بن گیا ہوا ہے. نیلسن منڈیلا سے بھی آگے نکل گیا ہے. نیلسن منڈیلا میں تو 25 سال کے بعد اس کی قوم جاگی تھی, خان نے 6 مہینے میں جگا دیا اور پوری قوم باہر نکلی, اتنا ووٹ ہی کبھی نہیں پڑا جتنا اس نے ڈال دیا. تو خیر وزارت عظمیٰ جب خان پیدا ہوا عمران خان, تو اس کے ذائچے میں 2 راج یوگ تھے جو میں نے پہلے بھی بیان دیا تھا کہ وہ 10 سال وہ رہا کپتان اور اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا. 1987 میں ریٹائرڈ ہوئے, اس وقت جنرل ضیاء الحق شہید نے ان کو دوبارہ کہا آپ جوائن کریں, ہو گئے. اب یہ جو وزارت عظمیٰ سے جب یہ گئے ہیں خان صاحب تو سلسلہ ٹوٹا. اب یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 آئی ہے, اس کے بعد آپ خان کو دیکھیے گا وہ چمکے گا مشرق دا سورج ببر شیرو, او ہے مشرق دا مالک ہوئے گا. اور پاکستان کے لیے تو وزارت عظمیٰ میں نے کہا چھوٹی رہ گئی. پورے خطے کے ممالک کے جو لوگ ہیں, جو بادشاہ ہیں, جو صدر ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وہ خان سے مشورہ کریں گے کہ ہم نے ایسٹ نے, اس ایشیا کانٹیننٹ نے مغرب کے ساتھ, اٹلانٹک اوشن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے, ہم نے پیسیفک اوشن کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. یہ ہے وہ بات. جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خان مشرق کا سورج ہے. جی خان صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں یقیناً یہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں یا لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کو بڑی پسند آتی ہوں گی, بڑی بھاتی ہوں گی ان کو یہ باتیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو کہا 2 راج یوگ تھے عمران خان کے ذائچے میں, کیا ایسا ہوتا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو یوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی آتی ہو؟ کیونکہ آپ نے کہا پیدائشی ذائچے میں تھے, یا یہ پھر پوری زندگی برقرار رہتے ہیں؟ 2 راج یوگ سے مراد یہ پہلی یعنی کہ راج, کسی بھی چیز میں راج کرنا. اب وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تھے, کپتان ہوئے, ٹھیک ہے 2 ہو گئے. اب وہ وزارت عظمیٰ میں آ گئے ہیں تو وہ 2 دفعہ وزیر اعظم تو بننا ہی بننا ہے. اس کے بعد وہ کبھی صدارت میں آتے ہیں, کسی ایک دفعہ صدر بن جائے تو 2 دفعہ بنیں گے, اس طرح کی بات ہے. تو یہ دوسری مرتبہ راج یوگ کی وجہ سے وہ وزارت عظمیٰ میں آئیں گے, اور ان کے مشتری کی انگلی کے نیچے جو ماؤنٹ آف جوپیٹر ہے اس کے اوپر راجا لوپ ہے, وہ بنائے گا وزیر اعظم. ان کی ادھر سینٹر میں 2 لائنیں ہیں, اس پہ مچھ ریکھائیں ہیں, وہ بنائیں گی. بڑا اہم شمس لوپ ہے سن کے نیچے, بہت بڑا سائن ہے. ان کے پدن ہے سر پہ, بہت بڑا سائن ہے. جی خان صاحب, عمران خان کی اہلیہ اس وقت بنی گالا کے اندر سب جیل قرار دیا گیا ہے, وہاں پہ قید ہیں. انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے عدالت میں کہ انہیں اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے. کیا انہیں اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے گا؟ یہ ایک پہلا سوال. اور کچھ لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ وہ جی ڈیل ہو گئی ہوگی ان کی, یا وہ ڈیل کر لیں گی, یا عمران خان کو دھوکہ دے دیں گی. وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کے چینل کے توسط سے اور بے شمار چینل پہ کہا کہ عمران خان صاحب اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طلاق نہیں ہوگی, لیکن ایک بات میں نے ضرور کی تھی, ان کی سیپریشن ہوگی. اب وہ سیپریشن 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو ہوتی ہے, ایک نیگیٹو. وہ بھی میں نے کہا تھا پازیٹیو ہوگی, نیگیٹو نہیں. وہ پازیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے میاں باہر کے ملک ہے سعودیہ تو بیوی ادھر ہے, دس از اے سیپریشن, بٹ دس از پازیٹیو سیپریشن. اب اسی طرح خان صاحب اڈیالہ یونیورسٹی میں ہیں اور بشرا بی بی محترمہ الگ جگہ ہے, تو دس از اے پازیٹیو سیپریشن. اس حد تک تو یہ چیز ہے, ادروائز سے آگے کچھ نہیں. خان صاحب, آخری سوال. عمران خان, اگر ملکی سیاستدانوں کی ہم بات کریں, آپ نے بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے ذائچے دیکھے ہیں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی آپ نے ذائچے دیکھے ہیں. کیا آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے؟ کیونکہ آپ کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ لوگ بات کرتے ہیں
کہ خان صاحب نے زائچوں سے متعلق یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، کیا آپ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ عمران خان کا زائچہ آپ نے جتنے سیاسی رہنماؤں کے زائچے دیکھے ہیں ان سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ مہاتیر محمد صاحب کا اچھا مضبوط ہے، حسینہ واجد صاحبہ محترمہ ان کا مضبوط ہے، طیب رجب اردگان ان کا مضبوط ہے، تو اس لیول پہ سے بھی خان آگے ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے جیسے محترمہ کیا کہتے ہیں حسینہ واجد صاحبہ، ان کے تو زائچے میں 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہ میں نے کہا تھا آج سے 5 سال پہلے بھی، بلکہ بنگلہ دیش بھی جا کے کہا تھا کہ یہ اپنی اینڈنگ ایج تک وزارت عظمیٰ پہ فائز رہیں گی، اور ویسے ہی دیکھیں دوبارہ جیت گئی۔ اچھا، خان صاحب کے لیے 2 راجیوگ بیان کیے ہیں، لیکن راجہ لوپ کا بیان بھی میں نے دیا ہے اور پدم کا بھی دیا ہے، تو یہ بات تو ہے 100% کہ خان صاحب ان تمام لیڈران سے بھی بڑے لیڈر ہیں، بلکہ میں نے تو بے شمار پروگرام میں کہا ہے کہ خان صاحب نیلسن منڈیلا سے بھی بڑھ کے بعد آئیں گے، یہ بھی میں نے بات کی، تو وہ نیلسن منڈیلا بھی ایک بہت بڑا نام ہوا، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور بن کے اور ان سے بھی زیادہ سیکھ کے آئیں گے۔ اور یہ بھی میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ خان پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے گیا ہوا ہے اڈیالہ یونیورسٹی میں، یہ نہیں کبھی کہا اڈیالہ جیل، وہ پڑھنے گیا ہے اور پڑھا بھی ہے اور بہت کچھ سیکھ گیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، وہ جب خان باہر آئے گا وہ سب کو معاف کر دے گا، یہ ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ وہ ملک کے لیے، اس قوم، یہ میرا آج کے لیے نہیں، ہم آج نے تو قربانی دے دی، وہ ہمارے بچوں کے کل آنے والے کے لیے معاف کر دے گا، ان بچوں کے کل کے لیے۔ جی ایم اے شہزاد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔